آپ مسلمان بن سکتے ہیں، آپ عیسائی بن سکتے ہیں، لیکن آپ ہندو نہیں بن سکتے، کیونکہ ہندو بنتے نہیں ہیں، ہندو پیدا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص کی ویڈیو آپ نے دیکھی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آئی ہوگی کہ ہندو دھرم کہاں سے نکلا ہے، اور یہ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندو دھرم جو ہے کوئی دھرم ہی نہیں ہے۔ آپ کتابوں کے اندر دکھا دیں، وہ اپنی اپنی کتابیں جو ہے کھول کر دکھائیں، ہندو لفظ کی جو ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے ہندو، یہ کہیں ملتا بھی نہیں ہے۔ آپ کتابوں کے اندر کھول کر دیکھیں، کہیں نہیں ملتا۔ آریہ سماج کے لوگ اس دیش کے اندر رہتے تھے، ہندوستان کے اندر بہت سارے دھرم کے رہتے تھے، لیکن ہندو مذہب کے کوئی ایک بھی شخص اس وقت نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی جو ہے اچھل کود مچا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہندو ہوں۔ اب اس کا کہنا ہے کہ ہندو دھرم میں پیدا ہوتے ہیں، ہندو دھرم بنتے نہیں ہیں۔ ہندو دھرم میں پیدا ہوتے ہیں، وہ لوگ بنتے نہیں ہیں۔ دیکھیں حدیث کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو دھرم کے ہو، چاہے وہ مسلم دھرم کے ہو، چاہے وہ سکھ عیسائی کسی بھی دھرم کے ہو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتے ہیں، یعنی پیٹ سے ہی جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بچے کو اس کے والدین جو مذہب والے ہوتے ہیں وہ اس کو اسی مذہب میں کنورٹ کروا دیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہندو دھرم میں ایک بچہ پیدا ہوا تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو مسلمان ہونا مبارک ہو، وہ بچہ پیدا ہوا تو مسلمان بن کے ہوا، لیکن اگر ہندو دھرم کے لوگوں کے یہاں پیدا ہوا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ہندو بنا دیتے ہیں۔ عیسائی دھرم کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے، لیکن عیسائی دھرم پر اس کو لانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ، شکراً الحمدللہ، میں اس چیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان پیدا بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں لوگ بڑھتے بھی جاتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا آج سے 1450 سال پہلے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے کوئی ایک بھی آدمی کھڑا نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ جب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر لوگ مشرکوں سے، ہندوؤں سے، میں آسان لفظوں میں بات بتانے چاہتا ہوں، ہندوؤں سے، ہندو یہاں کے ہندوستان کے رہنے والوں کو اصل میں ہندو کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں اسی لفظوں کو دہرا رہا ہوں کہ جو لوگ ہندو تھے وہ لوگ مسلمانوں میں کنورٹ ہوتے گئے، اور ایسا نہیں کہ دو چار، نہیں، 1,24,000 سے زیادہ لوگ کنورٹ ہو گئے۔ اتنے لوگوں کی تعداد جو ہے کنورٹ کے اندر شمار کیا گیا۔ لہٰذا اسلام کے اندر ہم یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ مسلمان پیدا بھی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر جب کبھی بگاڑ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مائل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، یا کبھی چل کر بعد میں یا اس کے نسلوں میں چل کر پھر وہ دوبارہ کنورٹ ہو کر مسلم کے اندر سما جاتے ہیں۔ تو مسلمان پیدا بھی ہوتے ہیں اور مسلمان لوگوں کو بنائے بھی جاتے ہیں، بنتے بھی ہیں، یہ چیزیں اسلام کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ اب ایک دوسرا جواب میں دینا چاہتا ہوں، دیکھیں جس دھرم کو لوگ سچا مانتے ہیں اس دھرم کو لوگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ انٹرنیٹ اٹھا کر دیکھیں، گوگل کھولے اور لکھیں وہاں پر کہ ہر سال مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑھ رہی ہے، آپ کو ملے گا کہ ہر سال 16 لاکھ کی تعداد میں بڑھ رہی ہے۔ تو یہ بڑھنے کا جو ایک مطلب ہے، یہ اضافے کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ مجھے ایک دھرم اچھا لگ رہا ہے جس کی وجہ سے تو لوگ بڑھتے ہیں۔ اب ایک دھرم کیا ہے، بالکل گنگ بیٹھا ہوا ہے، نہ اس پر کوئی جو ہے کوئی مطلب صحیح نہج ہے، نہ اس پر عدل و انصاف ہے، نہ کچھ اور چیز ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب اس دھرم کو دیکھ کر لوگ پھدکیں گے، لوگ بھاگیں گے، اس دھرم کو اپنائیں گے نہیں۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں کیا ہے، مسلمانوں کے یہاں اسلام کے اندر عدل و انصاف کے معاملے میں برابر ہے، چاہے وہ امیری ہو، چاہے وہ فقیری ہو، غریبی ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، سب کا لہجہ اور سب کا منصب ایک ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مندروں پر، میں ہندوؤں سے کہنا چاہتا ہوں، مندروں پر آپ جاتے ہیں، دیکھنا وہاں پہ VIP ٹکٹ بھی جاتی ہیں،
اور ایک جنرل ٹکٹ دی جاتی ہے VIP لوگوں کے لیے، اچھا سے اس کو درشن کروایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ بڑے لوگ ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہیں، لیکن غریبوں کی جب باری آتی ہے تو ان کو صرف دکھا کے دھکا مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے دکھا چکا ہوں میں آپ کو اس سے پہلے، دھکا دے کر جو ہے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ باقاعدہ تو آدیواسیوں کو تو مندر میں گھسنے ہی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ چھوٹے سماج کے لوگ ہیں ہندو دھرم کے اندر، ان کو تو مندر کے اندر داخلے کی ممانعت ہے، ان کو تو باقاعدہ جو ہے بائیکاٹ کر کے رکھا ہے، مسجد کے صحن پر، مندر کے صحن پر بیٹھنا نہیں دیتے۔ لیکن یہ چیز اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ چیز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عربیہ کے اندر ہو یا دبئی کے اندر ہو، وہاں پہ بڑے بڑے شیخ جہاں افطار میں جا رہے ہیں، غریب بھی اسی افطار پارٹی میں جا رہے ہیں اور ایک ہی دسترخوان کے اندر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، چاہے آپ ہمارے یہاں دیکھیں، چاہے آپ کسی بھی ملک کے اندر دیکھیں، ایک ہی صف میں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاں ہم عبادات کرتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے وہاں پہ مسلمان میں سے چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کے اندر خوبصورتی ہے، اسلام کے اندر یہ خوبصورتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ خوبصورتی کسی بھی دھرم کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا میں سارے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا، باقاعدہ میں اعلان کرتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں دوسرے مذہب والوں کو کہ وہ آئیے، اور اسلام آپ کے بائیں پھیلا کر آپ کی سواگت کرتا ہے۔